اور پھر خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ایک ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ قیامت والے دن لوگوں کو جب قیامت والے دن حشر میں جمع کیا جائے گا تو لوگوں کے فرمایا کہ ان پر گواہی دیں گے، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کی کھالیں، یہ کھالیں گواہی دیں گی بما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یعنی قیامت والے دن، یہ صورت یاسین میں بھی کل یہ بات گزری ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہاری زبانیں ہم بند کر دیں گے، آج تمہارے عذاب بولیں گے. یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن تین چیزیں بولیں گی، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، اور انسان کی کھال بولے گی. وہ جلود. اب یہ کھال بولنے کا جو ہے نا، اس سے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ آج کل نا دنیا میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اے آئی ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بہت زیادہ مطلب اس کا اس وقت دنیا میں چرچا ہے. اور تقریباً ہر ٹیکنالوجی کی ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ ہر چیز میں استعمال ہو رہی ہے. یہ موبائل ہیں نا ہمارے پاس، تو ان موبائلوں میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. یعنی یہ جو آٹومیٹک جو کام کرتا ہے نا، کئی کام ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہم نے الارم پہ لگایا تو وہ عین اس ٹائم پہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی ایسے کام جو یعنی خود بخود یہ کرتا ہے، تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اس وقت سائنسدانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اس کو پھیلاتے پھیلاتے بہت دور تک لے گئے. یعنی اب آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت اور اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسے ایسے کام اس ذہانت کے ذریعے دنیا میں لیے جا رہے ہیں کہ جو ایک زندہ آدمی کرتا ہے. اور اس پر پھر وہ سائنسدانوں نے، جو بڑے سائنسدان ہیں، انہوں نے خدشات بھی ظاہر کیے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو مصنوعی ذہانت، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ انسان اس کے آگے مغلوب ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی. یعنی ظاہر بات ہے سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ جس طرح انسان سوچتا ہے نا، تو اس طرح یہ مشین، کمپیوٹر، یہ اسی طرح سوچے. اب تو وہ اتنا سوچتا ہے جتنا اس کے اندر فیڈ کیا ہوتا ہے نا، اتنا ہی سوچتا ہے. تو وہ کہتے ہیں خود بہت یہ سوچے، خود بہت یہ کرے. تو اس پہ وہ کام کچھ لوگ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ جائے کہ انسان کو دبا کر مغلوب کر دے. لہٰذا اس کے لیے، اس کے آگے رکاوٹ بنانے کے لیے ایک اور ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. اب یہ جو دوسری ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی چپ ہم بناتے ہیں کہ جو انسان کے اندر لگا دیں گے، تو انسان کا ذہن کمپیوٹر بن جائے گا، اور کمپیوٹر انسان کے ذہن کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر میں جو مرضی لکھیں اور سال بعد دیکھیں تو اسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر بھولتا نہیں ہے، لیکن انسان کبھی بھول جاتا ہے، کبھی یاد رہتا ہے. تو وہ اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم ایسی ایک چپ بنا دیں کہ جو انسان کو لگا دیں کہیں پر تو انسان بھی کمپیوٹر بن جائے. اس کو کوئی چیز جو اس کے اندر فیڈ ہو بھولے نہ، اور جتنی مرضی فیڈ کرتے جائیں، جس طرح میموری کارڈ ہوتا ہے، تو انسان کو یہ بنا دیں. اس پر وہ تحقیق کر رہے تھے. تو اس پہ وہ کھال پہ تحقیق کر رہے تھے کہ چپ کیسے فٹ ہو سکتی ہے، کیسے اس کا سسٹم ہو سکتا ہے. تو کھال پہ تحقیق کرتے کرتے ان کو پتہ چلا کہ جی کھال کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ یہ جو جتنا کچھ ہم بولتے ہیں، آوازیں، اور جتنا کچھ یہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا اس کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یعنی جس طرح میموری کارڈ ہوتا ہے اتنا وہ بھی پلاسٹک ہوتی ہے نا. تو اگر ایک انسان پلاسٹک کے وہ چھوٹی سی چپ کے اندر اتنا بڑا ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے، تو انہوں نے تحقیق کر رہے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو کھال ہے نا، یہ چمڑا جو ہے، اس کے اندر بھی ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے. جتنا کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ اس طرح ہاتھ ادھر موڑتے ہیں تو جدھر بھی جا رہا ہے تو سمجھنے سارا کیمرہ بھی ہے اور ساری آڈیو بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ سائنسدانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی. اور قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ قیامت والے دن یہ کھال بولے گی. ظاہر ہے اس کے اندر سب کو ریکارڈنگ ہوگی، اس کے اندر ویڈیو بھی چلے گی، اس کے اندر آڈیو بھی چلے گی. تو یہ ایک ایک چیز بتائے گی کہ کیا کیا اس نے کیا تھا بندے نے، اور کہاں کہاں جاتا رہا اور کیا کیا ہوتا رہا. وقالوا لجلودہم، تو لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، اے ہماری کھالوں تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتی ہو. قالوا، تو وہ کھال آگے سے کہے گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے اور ہم ہر چیز آج بول سکتی ہیں. وہو خلقکم اول مرہ، اس نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، اور فرمایا کہ جس وقت تم دنیا میں کوئی جرم کرتے تھے تو اس وقت تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا تھا. جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تم، یعنی چھپ چھپ کے جب تم جرم کرتے تھے تو تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا تھا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں یہ سب کچھ ریکارڈنگ کر رہی ہیں، یعنی تم پر گواہی دیں گی. ریکارڈنگ کا لفظ تو نہیں ہے،
لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت تم چھپ کر جرم کرتے تھے تو تمہیں اس بات کا خیال نہیں آتا تھا کہ قیامت والے دن یہ کان اور آنکھیں اور یہ کھال گواہی دے گی. گواہی کیسے دے گی؟ یہ سب کچھ محفوظ کر رہی ہے تو گواہی دے گی. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، تم سمجھتے تھے اللہ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ،